بسم اللہ الرحمن الرحیم 22 فروری 2026 بروز اتوار فانی دنیا چھوڑ کر خالق حقیقی کے پاس جانے والے شاعر ختم نبوت سید سلمان گیلانی کی نماز جنازہ جامعہ اشرفیہ لاہور میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں علماء کرام، طالب علموں، شاعروں، ادیبوں، سیاسی و سماجی شخصیات سمیت زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے شرکت کی اور شاعر اسلام کا آخری دیدار کیا۔ اس موقع پر علماء کرام اور مقررین نے سید سلمان گیلانی کی دینی و ادبی خدمات کو سراہا اور بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ پاکستان پائندہ باد۔ عزت و ناموس کی تو پھر وہ ایک برہنہ تلوار تھے، ان کے باروں سے کوئی نہیں بچ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی زندگی جیسے انہوں نے گزاری ہے، امید ہے انشاءاللہ آخرت میں بھی یہی معاملہ فرمائیں گے، اور وہ یوں لگتا ہے جیسے رمضان کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی رمضان آیا، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات والے دن انہوں نے داعی اجل کو لبیک کہا اور اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو جانشین بنائے اور اس سلسلے کو ہمیشہ زندگی میں ان کے خاندان میں یہ باقی جاری و ساری رکھے کہ اسی طرح مجاہدین ختم نبوت پیدا ہوتے رہے۔ الحاج سید امین گیلانی رحمہ اللہ بھی شاعر ختم نبوت تھی۔ 21 فروری بروز ہفتے کو تقریباً 75 سال کی عمر پا کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ سید سلمان گیلانی اردو ادب میں اپنے منفرد اسلوب، برجستہ مزاج اور ختم نبوت سے وابستگی کے باعث نمایاں مقام رکھتے تھے۔ سید سلمان گیلانی رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے 40 کے قریب حرمین شریفین کے سفر عطا کیے اور اسی کے حوالے سے دنیا کے مختلف ممالک کے سفر کر چکے تھے۔ دینی ماحول میں پرورش پانے کے باعث سید سلمان گیلانی رحمہ اللہ اکابر و اسلاف کی گود میں پل کر جوان ہوئے اور زندگی بھر اکابر کے قدردان رہے، ہمیشہ اکابر کا احترام کیا۔ ان کی شخصیت، مذہبی وابستگی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں نمایاں تھی۔ وہ اپنی محفلوں میں شگفتہ گفتگو، برجستہ اشعار سے سما باندھ دیتے تھے۔ نعت خوانی میں ان کی آواز سود و گزاز اور الفاظ میں عقیدے کی جھلک تھی۔ وہ ایک عظیم نظریاتی شخصیت کے حامل تھے۔